بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹوں، بچوں، امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو بنانے میں کافی تاخیر بھی ہوئی ہے، سوچتا رہ گیا ہوں آج کے کس حوالے سے ویڈیو بناؤں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا حسب معمول جو ہے وظیفہ عرض کرتا ہوتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ آج رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ تو اس رات میں روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ قیام کرے گا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے آج کم از کم 2 یا اس سے زیادہ رکعات نوافل پڑھنے چاہیے۔ تلاوت قرآن کا اگر اہتمام ہو جائے تو سب سے اچھا ہے، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار وغیرہ کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ڈراؤنے خواب اگر آتے ہیں تو وہ بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، 21 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ تو آج رات کے حوالے سے بلکہ کل کے دن عید والے دن کے حوالے سے کچھ عرض کرنا تھا۔ رات کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو عرض کر دیا کہ نوافل کا اہتمام کر لیں کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ جو روایت میں نے ابھی سنائی ہے کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو نوافل کا اہتمام کریں۔ اب صبح عید ہے، عید کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کاش ایسا بنا دے۔ خلیفہ ہیں جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا عید کے حوالے سے بہت ہی معروف واقعہ ہے، شاید آپ سب نے سنا بھی ہوگا، نہیں تو ابھی آپ دل کے کان کھول کے محبت کے ساتھ سماعت کیجئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عید کا دن آنے والا تھا، تو آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا اہتمام کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کے نئے کپڑوں کا اہتمام کر سکوں۔ تو تھوڑی دیر میاں بیوی نے تجویز سوچنے کے بعد ایک چیز جو ہے اس پر دونوں نے اپنا فائنل ڈیسیجن لیا کہ ہم جو ہے بیت المال سے ادھار لے لیتے ہیں اور 1 مہینے کی تنخواہ ادھار لے کر کے اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لیتے ہیں۔ اس بات پر جب اتفاق ہوا، آپ نے خزانچی کو بلوایا، اس سے ریکویسٹ کی، وقت کے خلیفہ ہیں، خزانچی سے ادھار کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو خزانچی بھی آگے انہی کے ہی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ 1 مہینے کا ادھار مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اس کاغذ پر اس قلم کے ساتھ لکھ دیں کہ 1 مہینے تک آپ کے رب نے آپ کو زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے، تو پھر میں آپ کو آپ کے طلب کردہ پیسے اٹھا کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کی طرف سے گارنٹی آ جائے کہ 1 مہینہ جو ہے آپ مریں گے نہیں اور اپنے پیسے ادھار والے واپس دے دیں گے۔ ان کے تربیت یافتہ تھے، تو بڑوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ اور تربیت کا استعمال جو ہے وہ اظہار میں بھی آتا تھا۔ تو آپ جو ہیں اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے کہ مجھے ادھار نہیں چاہیے، خاموش رہے۔ اپنی زوجہ سے جا کر کہا کہ میرے پاس نئے کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں، لہذا بچوں سے کہیں کہ پرانے کپڑوں سے ہی عید منا لیں۔ اللہ اکبر، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ یہ وہ
عمر بن عبدالعزیز ہیں، جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں اس سے پہلے یہ گورنر تھے، تو ان کا مال جو ہے اتنا تھا کہ 60 اونٹوں پر لادھا جا سکتا تھا، اتنا مال تھا۔ لیکن جب خلیفہ بنے وہ مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا، اور آج خلیفہ بننے کے بعد عید کے دن اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنوں، اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے سادہ تھے۔ پھر اپنی بیوی سے یہ بھی کہا کہ بچوں سے کہو انہی کپڑوں میں عید کر لیں، اور جب عید کا دن آیا، عید پڑھ کر آپ جب گھر پر پہنچے، بچوں کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے تھے۔ آپ نے بچوں سے کہا بچوں بات یہ ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ تم لوگوں کو نئے کپڑے نہ دلا سکا۔ آپ کے تقریباً کل 12 اولاد تھیں، بیٹیاں اور بچے ملا کر کے 12 کی تعداد روایات میں آتی ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک بیٹے نے کہا ابو جی ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کو شرمندہ ہونے کی حاجت نہیں، فخر تو ہمیں اس بات کا ہے کہ آپ نے ہماری خوشی کی خاطر کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا، آپ نے ہمیں سادگی کا درس تو دیا، لیکن ڈاکہ ڈال کے ہمیں حرام کے پیسوں سے کپڑے تو لا کر نہیں دیے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اسی طرح جب آپ بچیوں کے پاس گئے، وہاں پر پہنچتے ہیں تو بچیوں نے کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے منہ چھپانے کی وجہ پوچھی تو کنیز جو خادمہ تھی اس نے کہا یا امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے خاص کوئی چیز نہیں تھی، آج بچیوں نے روٹی پیاز کے ساتھ کھائی ہے جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو یا امیر المؤمنین اس لیے ان بچیوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے کہ آپ کو پیاز کی بدبو نہ آئے۔ تو یہ ہیں وہ خلیفہ مسلمانوں کے۔ خلافت کتنی بڑی ہے جناب، جی بہت بڑی خلافت ہے جناب۔ اسپین سے لے کر کے لاہور تک اور کاشکر سے لے کر استنبول تک تین بڑے آدموں کے خلیفہ ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت ہے آپ کی جس کے آپ مالک ہیں، لیکن آج عید کے دن گھر میں کپڑوں کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ بات یہاں نہیں ختم ہوتی، پھر آپ کے رشتہ دار اور مختلف ملکوں کے لوگ آپ سے وفد ملنے آتے ہیں، جن میں سے ایک آپ کا اپنی زوجہ کا بھائی بھی آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین جو ہیں یہ بوسیدہ کپڑوں میں لوگوں سے عید مل رہے ہیں، تو وہ اپنی بہن کو اکیلے لے جا کر بات کرتے ہیں کہ میری بہن یہ امیر المؤمنین ہیں، ان کو کوئی نیا سوٹ ہی آج دے دیتی تاکہ لوگوں سے ملتے تو یہ شرمندگی تو نہ ہوتی۔ تو بہن جو ہیں وہ کہتی ہیں میرے بھائی میں کیا کروں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ چلے گئے یہ کہہ کر کے، اگلے دن جب آئے تو دوبارہ امیر المؤمنین وہی کل والے کپڑے پہن کر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج پھر ان کے بھائی یعنی ان کی زوجہ کے بھائی اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ تھیں، تو وہ جا کر اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ میری بہن میں نے کل بھی کہا تھا نئے کپڑے پہنا دو، لیکن بہن نے پھر وہی بات ریپیٹ کی کہ میرے بھائی میرے پاس نئے کپڑے ہو تو میں دھونا، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہوتے تھے وہ کتنے عظیم ہوتے تھے، حکمرانی میں انصاف کتنا ہوتا تھا، اور خود تو غریب ہو جاتے تھے لیکن اللہ کی مخلوق تک اس کا حق پہنچانے میں بالکل کوئی بھی مشکل محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کا حق دباتے تھے۔ آج آپ کے سامنے ہمارے حکمران ہیں، عید ہو یا نہ ہو، اپنی خوشیوں کی خاطر، اپنے سکھ چین کی خاطر غریب عوام کا خون پسینہ نچوڑ کر اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں۔ لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ وہ تو خون پسینے نچوڑ رہے ہیں، لیکن قوم بھی ایسی ہے، ایسی بالکل ٹن ہو گئی ہے کہ جناب قوم جاگنے کا نام نہیں لے رہی۔ قوم تبدیلی کے لیے کسی اسلامی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وارث جیسے شخص کو سامنے نہیں لا رہی ہے، قوم پھر بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کبھی وہ یوتھیوں کے ساتھ کھڑی ہے،
کبھی شریفوں کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی زرداریوں اور بھٹوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اے کاش اس قوم کو بھی یہ عقل آ جائے کہ ہمیں ایسوں کی عیاش پرستوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ورثاء کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو دینی صفوں میں ملیں گے۔ خدا را میں عرض کروں گا کہ دینی صفوں میں ایسے پیارے اور نیک لوگوں کو ڈھونڈیے، ان کا ساتھ دیجیے۔ میری نظر میں آج کے زمانے میں تحریک لبیک سیاسی میدان میں اس ایک غنیمت سے کم نہیں ہے، لہذا ہو سکے تو ان کی سپورٹ کیجیے، ان کے ساتھ چلیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور دین تخت پر آئے گا، اور جس دن دین تخت پر آئے گا یہ دوبارہ سے ساری تاریخ دہرائی جائے گی انشاءاللہ۔ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا مال کس کو دیں، اور آج ہر بندہ جو ہے وہ حق ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام، کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں رکھتا، اور حلال مال ہے یا حرام ہے سارے کا سارا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو آج بہت لمبی کر چکا ہوں، آئیے اس کو سمیٹتا ہوں۔ بس یہی آپ سے التماس تھی کہ خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی ہے کہ رب تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کا احساس رکھنے والے، غریب غربا کا احساس رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، مٹا کر اپنی ہستی سراپا جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی سراپا جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ وہ ہمارے وہ کام اسی طرح کر دے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اللہ مدد فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ریکویسٹ ہے کہ یہ سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں لگتا، لہذا کم از کم اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ چینل کو بلا جھجک سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عید کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں۔ سادہ عید گزاریں، رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائیں، کون سے رشتہ دار کو کپڑے چاہیے، کون سے رشتہ دار کو پیسوں کی حاجت ہے، کون سا آپ کا رشتہ دار آپ کی مدد کا منتظر بیٹھا ہے۔ خدا را رشتہ داروں کا خیال کریں۔ ایک بات تو رشتہ داروں کی میں نے کر دی، اسی طریقے سے اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے جو کہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کیجیے، اور جتنا ہو سکے ان کو بھی ڈونیشن یعنی اپنے عطیات پیش کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و اجرا کثیرا۔ والسلام، شیر زمان الطاری۔